تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ سکون اور راحت سجدہ خدا میں ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ عاجزی میں کامیابی، تکبر میں ناکامی، سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی، صبر میں برکت، غصے میں نقصان، گناہ میں بیماری اور استغفار میں شفا ہے۔ اس سے بڑی اور فخر کی بات کیا ہوگی کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اپنے دین کا آغاز 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دین بہتر کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہو جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ غریبوں اور کمزوروں کے لیے پکارنے والوں کی آوازیں انہیں حق تو نہ دلا سکے، البتہ ان میں عقل پیدا کرنے میں ضرور کامیاب ہو گئے۔ حقیقی درد وہ ہے جو دوسروں کو درد میں دیکھ کر ملے، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ لفظوں میں کیا لکھو اس رب کی تعریف میں جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، جو مانگ لو تو بحساب دیتا ہے۔ بعض اوقات تو غیر رب کے فیصلے نہیں بدلتے، مگر رب کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مر جائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ ہیرے کی قابلیت رکھتے ہو تو اندھیرے میں چمکا کرو، روشنی میں تو کان بھی چمکا کرتا ہے۔ اپنے سوا کسی کو بیدی نہ بناؤ، کیونکہ دوسرے تمہاری تباہی میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ اچھے لوگ سڑک کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں، جو فاصلے تو کم نہیں کرتے، البتہ راستے کو چلنے والوں کے لیے آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ گناہ گار کی عاجزی عبادت گزار کے غرور سے بہتر ہے۔ برائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ سے نیچے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی اڑتے چلے جاتے ہیں، اور اچائی کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ مشکل ہے، مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ رب کے شک میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔
قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے، کیا آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے؟ ہاں، مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ اپنی غلطی کے اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیات ہے۔ اس سے نفس معجز پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ ایک قبر کے کتبے پر کیا خوبصورت بات لکھی تھی، پڑھ لو فاتحہ خدا کے واسطے، کل تم بھی محتاج ہوگے اسی دعا کے واسطے۔ اگر آپ نے میرا چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔